ہم عشق و محبت والے ہیں، ہم عشق و محبت والے ہیں، مت عشق سکھائے کوئی ہمیں، مت عشق سکھائے کوئی ہمیں، ہم عشق و محبت والے ہیں، چاہت میں رضا، چاہت میں رضا، چاہت میں رضا کی جیتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، چاہت میں رضا کی جیتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر اپنے نوجوانوں کے لیے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہستی کو مٹا کر رکھ دیں گے، ارے ہستی کو مٹا کر رکھ دیں گے، مٹی میں ملا کر رکھ دیں گے، مٹی میں ملا کر رکھ دیں گے، تم ہم سے کبھی، تم ہم سے کبھی، ارے تم ہم سے کبھی نہ ٹکرانا، تم ہم سے کبھی نہ ٹکرانا، ہم تاج شریعت والے ہیں، ہم تاج شریعت۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ ارے تم ہم سے کبھی نہ ٹکرانا، ہم تاج شریعت والے ہیں۔ اور کربلا کی تاریخ سے 6 مہینے کا بچہ امام علی، مقام امام علی اصغر کیا پیغام دیتے ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ بالخصوص علماء کرام، نقیب اہل سنت مولانا شاہ عالم صاحب، خطیب بلبل بنگال مولانا وسیم اکرم دیگر علماء کرام کے سہارا لے کر کہ 6 ماہ کا بچہ ہنستا ہے، ارے 6 ماہ کا بچہ ہنستا ہے، تو ظلم زمین پر دستا ہے، تو ظلم زمین پر دستا ہے، اے غیر خدا، اے شیر خدا تیرے گھر کا، اے شیر خدا تیرے گھر کے بچے بھی کرامت والے ہیں، اے شیر خدا، اے شیر خدا تیرے گھر کے۔ اور آپ صاحب پیارا، کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ کو NRC ہوگی، جو یہاں کے رہنے والے نہیں گھس بیٹھی ہیں، انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا، جنہیں بھیجنا ہے بھیجنا، جن کے پاس کوئی سرٹیفکٹ نہیں، قربان جاؤ، ہم غوث و خواجہ کے ماننے والے، سلطان ہند خواجہ غریب نواز کو ماننے والے ہیں۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا شعر پیش کرتا ہوں، جتنے خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہوں گے انشاءاللہ ان کی زبان پہ ایک بار مسکراہٹ اور محبت سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ جائیں گے نہیں ہم پاکستان، ارے جائیں گے نہیں ہم پاکستان، خواجہ نے دیا ہے ہندوستان، خواجہ نے دیا ہے ہندوستان، جائیں گے نہیں ہم پاکستان،
علامہ اعجاز صاحب قبلہ نعرہ تکبیر ہے ملک ہمیں جہاں سے پیارا ہم سچے بھارت والے ہیں ہم سچے بھارت والے ارے کعبہ مکہ اور مزدلفہ گھر بیٹھے نظر آ جائے گا گھر بیٹھے نظر آ جائے گا جو دیکھے کہ مسکراتے ماں کو جو دیکھے کہ مسکراتے ماں کو وہ حج کی سعادت والے ہیں جو دیکھے کہ مسکراتے ماں کو وہ حج کی سعادت والے ہیں چاہت میں رضا کیجیے ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ عزیزان ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ رب العزت اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بس اسی آیت کریمہ کی میں تفسیر بیان کر کے ایک آدھ واقعات بیان کر کے باتوں کو سمیٹ لوں گا بس توجہ چاہتا ہوں اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب قرآن سے پوچھو ہے قرآن اللہ نے سب سے تو کہا نہیں ایمان والوں سے کہا یعنی جس کے دل میں ایمان کی دولت گامزن ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو اللہ کی وحدانیت نبی کی نبوت رسولوں کی رسالت ولی کی ولایت اماموں کی امامت کو شہیدوں کی شہادت کو صدیقوں کی صداقت کو مانتا ہے سچے دل سے اللہ اس سے فرماتا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اب ڈرنے کا مطلب وہ نہیں ابھی مولانا ابرار نے بڑے اچھے انداز میں اپنی زبان میں سمجھایا آج نمازیں نہیں پڑھتے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے پھر بھی کہتے ہیں کہ مولانا اعجاز ہم مسلمان ہیں امام صاحب ہم مسلمان ہیں میں کہتا ہوں پیارے ایسا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا گنہگار ہوتا ہے پھر بھی مسلمان رہتا ہے داڑھی نہیں رکھاتا فاسق ہوتا ہے مگر مسلمان رہتا ہے روزے نہیں رکھتا مگر پھر بھی مسلمان رہتا ہے گنہگار ضرور ہوتا ہے مگر مسلمان رہتا ہے مگر ایک بات نکتے کی بتاتا چلوں صرف نام کا مسلمان رہتا ہے مگر مسلمان کسے کہا جاتا ہے مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ ایک سچے مسلمان کی علامت یہ ہوا کرتی ہے ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے یہ سچے مسلمان کی علامت ہے مگر یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایک دوسرا مسلمان بھائی ایک طرف آج ہمارا باپ ہم سے راضی نہیں آج ہمارا بھائی ہم سے راضی نہیں ہماری اولاد ہم سے راضی نہیں ارے جب باہر کی دنیا کو بعد میں دیکھنا اور پہلے گھر کی دنیا کو دیکھا جائے کہ ہمارے گھر والے ہم سے کتنا راضی ہیں
पता चला बाप बेचारा नाराज होकर दुनिया से चला गया, माँ नाराज है, बिस्तर पे लेटी रहती है, बीमारी के आलम में आखिरी सांसें चल लगी हैं, मगर बेटे को फुर्सत नहीं होती कि माँ के पास चल के बैठ जाएगा। बीवी हिसाब किताब लेने लगेगी, क्या करने बैठे थे, दवाई के लिए कहा होगा, हर हफ्ते 5,000 की दवा होती है, कहां से लाएं, उनको देखें कि बच्चों को देखें। शौहर भी बेचारा दुम दबा के गलती हो गई, अब नहीं बैठूंगा। आज यही होता है, दामाद घर पे बीवी के साथ, हमारी बेटी के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हम कहते हैं कि दामाद बड़ा निकम्मा मिल गया, बेटी का ख्याल नहीं रखता, बेटी को मानता नहीं। मौलाना वसीम में तो तावीज दे दीजिए कि बेटी के इशारों पे चलो। चाहते हो कि बेटी के मोहब्बत में, मैंने कुछ ऐसे माँ बाप को भी देखा जो कहते हैं हजरत बेटी हमारी बड़ी परेशान है ससुराल में, अगर ऐसा न बना सको कि बीवी के इशारे पे चले तो कम से कम ऐसा वाला बना दीजिए कि बीवी को भी माने और माँ बाप को भी माने। यानी दुआ तावीज का सहारा लेकर आज हमारा चाहते हैं बच्चियां खुशहाल रहे ससुराल में, मगर वही एक बेटी अपने घर को छोड़ करके, अपने बाप को छोड़ करके, अपनी माँ की ममता को छोड़ करके, भाई बहनों का प्यार छोड़ करके, रिश्तेदारों की उल्फत छोड़ करके आपके दरवाजे पे बहू बन के आ गई। अब आप कहते हो अगर शौहर 2 मिनट के लिए, बेटा 5 मिनट के लिए बीवी के पास बैठ जाए तो बेटे की खैरियत नहीं होती। अब माँ मोहल्ले में हल्ला करती है, बेटा तो बीवी का गुलाम, बेटी के साथ मोहब्बत से न पेश आए दामाद तो दामाद निकम्मा। अब बेटा वही मोहब्बत अपनी बीवी के साथ, तुम्हारी बहू के साथ दिखाए तो बेटा भी बड़ा निकम्मा। अब बताओ मामला कहां से सुधरे। आज हम अपने बच्चों को गलत तरबियत देते हैं। आज अगर बेटी की शादी हो, विदाई हो तो बाप ये नहीं कहता बेटी सब्र से काम लेना, तू औरत है, खातूने जन्नत की कनीज़ा है, अल्लाह ने खातूने जन्नत की तुझे गुलाम बनाया मैदान महशर में, यहाँ तू सब्र कर लेगी। फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखकर अगर तू यहाँ सब्र कर लेगी तो इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह बेहतर अज्र देगा। मैं ये बातें नहीं सिखाती। आज क्या सिखाया जाता है, बेटी डरने की जरूरत नहीं, 50,000 वाला 30,000 वाला एंड्रॉइड मोबाइल ऐसे नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो फौरन 112 नंबर घुमा देना, हम बाद में पहुंचेंगे 2 घंटा बाद, बगल वाला 100 नंबर लेके पहुंच जाएगा, पुलिस वाले तुरंत आ जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। ये इसराइल मुआशरा है, प्यारे से ये बस खास बातें बता रहा हूँ। ये खुराफात आज हमारे घरों में मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सी ऐसी बातें हैं। हमारा बेटा मौलाना वसीम साहब ने बताया ना, माँ ने वसीयत की, माँ ने तरबियत दी कि बेटा कभी झूठ न बोलना, ये अब्दुल कादिर कभी झूठ न बोलना। डाकुओं ने लूट लिया पूरा काफिला, सबको ढूंढते रहे, सबको लूटते रहे, पहुंचे अब्दुल कादिर के पास, सब पूछते रहे, एक एक करके सब डाकू गुजरे। बच्चे से पूछा, बच्चा समझ के, अब्दुल कादिर बेटा क्या है तुम्हारे पास? कहा मेरे पास 40 अशफिया, बाद रिवायतों में 8 दिनार, मगर 40 अशफिया ज्यादा मनकूल है। कहा 40 अशफिया का कहाँ? यहाँ सदरी में छुपा रखी। बच्चा समझ के सब चले गए। आखिर में जब डाकुओं के सरदार के पास ये सारे खजाने पेश किए गए, डाकुओं के सरदार ने कहा इतना ही माल। तो एक डाकू बोला, हुजूर सरदार एक बच्चा ऐसा है जो कहता है 40 अशफिया, मगर मैं बच्चा समझ के छोड़ दिया। इतने में दूसरा कहा, उससे भी यही बात कही। तीसरा बोला, मुझको भी यही जवाब मिला। सब एक एक करके कहने लगे। डाकुओं के सरदार ने बुलाया, वाकया आपने सुना होगा कि बस सरदार ने पूछा कि बेटा 40 अशफिया है? कहा हाँ है। कहाँ है? इस सदरी के अंदर माँ ने सिल के रखी है। वो डाकुओं के सरदार ने चेक कराया तो वाकई 40 अशफिया मौजूद। अब सरदार कहता, बेटा चाहता तो छुपा लेता, हमें तो पता भी ना था, यकीन भी ना था, चाहता तो बचा लेता झूठ बोलकर। अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि कैसे झूठ बोल देता। मेरी माँ ने कहा, बेटा कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, मगर कभी झूठ न बोलना। ये तरबियत का असर बोलता है। और आज अगर बेटे को 5 रुपया दे के जाए दुकान पे, हमारे बड़े अब्बा शाकिर अली साहब की दुकान पे थोड़ी सी भीड़ हो जाए, अब बेटा गया 5 रुपए की नमकीन लिया, भीड़ थी, पैसा भी नहीं दिया, लेके वापस अम्मा के पास आया, माँ ये नमकीन मंगाई थी, नमकीन ले लो, ये सामान मंगाया था, सामान ले लो। अब बेटा पैसा दिए? नहीं अम्मी पैसा तो बचा के ले आ। तो माँ बड़ी तारीफ कहती है, बेटा बड़ा कामयाब हो गया।
اللہ اللہ، ضرورت اس بات کی تھی ایک تماچا گال پہ لگا کر کہہ دیتی کہ بیٹا یہ جھوٹ ہے، یہ چوری ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا ہے تو بیٹا مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، سچ بولا کر، کبھی جھوٹ نہ بولنا، چوری مت کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ جا کر کے دیا مگر ماں تعریف کرتی۔ آج 4 سالہ بچہ 5 دن پہ اگر ناچتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں میرا بیٹا بڑا اچھا ڈانس کرتا ہے، اللہ اللہ۔ نچینیہ کی تعریف کرتے ہیں، بنا رہا نچینیہ، اب آگے چل کے جب وہی بدماشی کرتا ہے، لکھائی کرتا ہے، گنڈا گردی کرتا ہے، تب یاد آتا ہے کہاں گئے مولانا وسیم، کہاں گئے مولانا شاہ عالم، کہاں گئے امام صاحب تعویذ دے دو، بیٹا نکما ہو گیا۔ اللہ جی ہو رہا ہمارے معاشرے میں پیارے، قربان جاؤ، ہمیں ضرورت ہے۔ ابھی میں کسی تعریف کا حائل نہیں ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا 4 سالہ بچہ جناب محمد صفی اللہ، اس اسٹیج پہ علماء کرام بیٹھے ہیں، الحمدللہ شاعر اہل سنت مولانا کلام الدین صاحب نظامی بیٹھے۔ ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ منبر پہ کھڑے ہونے کے بعد ہی حالت خراب ہو جاتی ہے، کسی کا پیر کانپتا ہے، کسی کا پورا وجود کانپتا ہے، تو کوئی ڈر کے ہمارے تختوے ہی جاتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ 4 سالہ بچہ نعت نبی سنا کر کے چلا گیا، یہ یقیناً ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ جناب عبد القادر جیلانی اتنے حامل تھے نیکیوں کے، اتنے پرہیزگار تھے، تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی اس پہ اثر ضرور رہا۔ بس یہی بات سمجھا کے باتوں کو سمیٹ لوں میں، کیونکہ جو کچھ بیان کرنا تھا علماء نے بیان کر دیا۔ بس اسی بات پہ کہ ماں باپ کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت تقریریں سنی ہیں، ان کی کرامات کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں، علم کے بارے میں فضائل بہت سنے ہیں آپ نے، مگر ایک بار کبھی غور کیا کہ ان کے ماں باپ کیسے تھے؟ ماں باپ کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ بس وہی بات میں سمجھا دوں، اللہ اللہ۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح زنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ماں کا نام ام الخیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، ان کا عالم جانتے ہیں۔ حضرت ابو صالح ایک مرتبہ غوث پاک کے والد گرامی ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں، ایک دریا کے کنارے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک دریا میں بڑا خوبصورت بڑا تازہ ایک سیب کا پھل جا رہا ہے، اٹھا کر کے کھا لیا۔ کھا تو لیا مگر جیسے کہ کھایا دل میں خیال آیا، اے اللہ یہ کیسا گناہ ہو گیا، اے اللہ یہ کیسی خطا ہو گئی، نہ جانے کس کے باغ کا تھا، نہ جانے کس کا پھل تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لی۔ سوچو اے وہ غیور مسلمانوں جو آج اپنے بھائیوں کا لاکھوں لاکھ ہڑپ کے بھی تم کو شرم نہیں آتی۔ 4-10 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا جو میڑ اتنی چوڑی تھی، 10 سال کے بعد ایسی ہو گئی کہ لگتا ہے پورے صراط بنا، پیدل چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جس پہ کبھی ہم سائیکل لے جایا کرتے تھے، آج پیدل چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ادھر والا اتنا مار دیا، ادھر والا اتنا مار دیا، پتہ چلا کہ 2 سال بعد سب صاف۔ اب میڑے نہیں ہے، پانی سے اٹھا کے بس کیسے نشانہ بنا دیا۔ آج یہ ہمارے اندر موجود ہے، مگر قربان جاؤ غوث پاک کے والد دیکھو، ایمان کے ساتھ بولتا ہو، جب ماں باپ نیک ہوا کرتے ہیں تب جا کر کے بیٹا عبد القادر جیسا پیدا ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ نیک ہوا کرتے ہیں تب بیٹا خواجہ غریب نواز بنتا ہے۔ ماں باپ کے اندر جب تقویٰ طہارت پیدا ہوتی ہے تب بیٹا امام احمد رضا بنتا ہے۔ ماں باپ کے اندر جب شریعت کا نقش و نما ظاہر ہوتا ہے تب بیٹا صوفی نظام جیسا پیدا ہوتا ہے، تب بیٹا نیک ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح ایک سیب کھایا، اب دل میں خوف پیدا ہوا، رب ذوالجلال نہ جانے کس کا تھا، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اللہ اللہ، اب سوچنے لگے کیا کروں، جدھر سے دریا بہ رہا تھا الٹا دریا کی طرف سفر طے کر دیا، کہا جہاں جانا ہے بعد میں جاؤں گا، پہلے اس گناہ سے چھٹکارا پانا ہے۔ یہ ضرور کسی باغ سے بہ کر کے آیا ہے، اور یہ دریا جس باغ سے گزر رہا ہوگا یقیناً یہ اسی درخت کا اسی باغ کا پھل۔ چلنے لگے، لمبی مسافت کے بعد دیکھا المختصر ایک باغ نظر آیا جو دریا کے بیچوں بیچ موجود تھا، دریا اسی کے درمیان بہ رہا تھا۔ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے باغبان ہے، دیکھنے والے، باغ کی دیکھ ریکھ کرنے والے، کیا یہ باغ تمہارا؟ کہا نہیں میں تو خادم ہوں۔ یہ باغ حضرت عبداللہ سمعی کا، ان کا نام عبداللہ سمعی غوث پاک کے نانا جان
اللہ اللہ دیکھو پورا خاندان کتنا نیک ہے. حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ ہے. کہا وہ کہاں ملیں گے؟ کہا باغ باغیچے کے باہر ایک کٹیا ہے وہاں رہتے ہیں, وہیں پہ ان کا قیام ہوتا ہے. غوث پاک کے والد جانے کے بعد ان سے ملاقات کرتے, کہا حضور مجھے معاف کر دے, ایک خطا ہو گئی, میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا دیا. اللہ اللہ اتنا سنا حضرت عبداللہ سمعی کے دل میں خیال آیا کہ باغ کا سیب ایک کھایا اور اتنی دور چلا آیا, یقیناً بندے میں کچھ بات ضرور ہے, بندے کے اندر تقویٰ بہت ہے. کہا حضرت عبداللہ سمعی نے غوث پاک کے نانا جان کر دوں مگر اس کے بدلے میں تجھے ایک کام کرنا ہوگا. کہا حضور جو بولے کرنے کو تیار, بس خطا معاف ہو جانی چاہیے. کہا میرے باغ کی 2 سال دیکھ ریکھ کرنی ہوگی. بعض روایتیں بہت ہیں کئی سالوں کی, مگر 2 سال ایک روایت میں آتا ہے 2 سال باغ کی خدمت کرنی ہوگی. اللہ اللہ آج اگر کسی سے کوئی کہہ دینا, اگر لے بھی لے پیسہ, جب لینا ہوتا ہے تو دادا مائی گزارش کر کے 10,000 لے لیا, اور جب واپس بیچارہ مانگنے پہنچا, ارے یار تم تو ایسا لگتا ہے بھاگ جائیں گے, مر جائیں گے, معاف کر دینا, اولاد سے لے لینا. ایسے نخرے ہوتے ہیں. آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا دل پسیجتا نہیں, دن دہاڑے گناہ کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ کر کے کھلے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں, اذانیں ہوتی ہیں, نمازوں کی فرصت نہیں ملتی, دن دہاڑے ہفتے میں 4 بار سیونگ کراتے ہو, داڑھی مڑاتے ہو, دن دہاڑے گناہ کرتے ہو, مگر دل نہیں پسیجتا. قربان جاؤ حضرت ابو صالح پر, غوث پاک کے باپ پر, والد گرامی پر دل پسیجنے لگا. کہا 2 سال سوچے سمجھے, کہا کوئی بات نہیں, میں خدمت کرنے کے لیے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اللہ 2 سال گزر گئے, بیٹھ گئے, پھر پہنچے, کہا حضور اب تو خطا معاف کر دیں. حضرت عبداللہ سمعی نے پرکھ لیا تھا کہ ایک سیب کے بدلے میں 2 سال باغ کی خدمت کرتا رہا, بعض روایتوں میں 10 سال, یعنی جتنے بھی سال عبادت کی. میں کہتا ہوں اگر پیارے ایک سیب کی بات تھی, چاہتے تو خطا معاف کرا دیتے, لے دے کر کے, قیمت دے کر, مگر سامنے والے کی رضا کا بھی خیال رکھنا ضروری. یہ شریعت کا, یہ اسلام کا قانون ہے کہ سامنے والا جس طور پہ معافی دے اس طور پہ معافی دینا ضروری ہے. اگر وہ قیمت لیتا ہے تو قیمت دو, اگر کچھ اور چاہتا ہے تو اس طریقے سے کرو, مگر معافی لے لینا چاہیے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا سے اگر کوئی انسان اس حالت میں چلا گیا کہ اس کا دوسرا مسلمان بھائی اس سے ناراض تھا اور اس نے معافی نہ لے سکی, تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے تم کتنی بھی نمازیں پڑھ کے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ, کتنی عبادت و ریاضت کر کے چلی جاؤ, کتنے بھی تقویٰ طہارت کے ساتھ چلے جاؤ, جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے. اس لیے حضرت عبداللہ سمعی نے پرکھ لیا کہ بڑا پیارا بندہ ہے, نوجوان ہے, اللہ کا خوف ہے. کہا ٹھیک ہے, بس ایک شرط اور پوری کر دی, ایک شرط اور. حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ 2 سال خدمت کرایا کم, خیر ٹھیک ہے, اس کے بعد تو معافی مل جائے گی نا. کہنے لگے اس بار پکا معافی دے دوں گا. بہر کیف المختصر حضرت عبداللہ سمعی غوث پاک کے نانا جان کہتے ہیں میری ایک بیٹی ہے, میری ایک بیٹی, یہ تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا. نکاح کرنا, کہا نکاح کرنا, کہا ہاں. کہا وہ کس لیے؟ کہا یہی تمہاری معافی ہے, مگر شرط سن لو پہلے. نکاح تو ہے مگر نکاح میں جو شرط ہے وہ سنو کہ میری بیٹی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے. میری ماں بہنوں توجہ چاہتا ہوں, غور کرنا. غوث پاک کے نانا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا عالم یہ ہے, دونوں آنکھ کی اندھی ہے, دونوں کان کی بہری ہے, زبان کی گونگی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پیروں سے لگڑی ہے, تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اللہ اللہ آج کا نوجوان ہوتا تو تھوڑا سا چہرے میں داغ ہو جائے تو کہتا کہ کیسے ڈھونڈے ہیں ماں باپ ہمارے, ایسی لڑکی نہیں چاہیے دودھ سے زیادہ سفید ہو, ایسی گوری لڑکی چاہیے, بھلے وہ چاند اماوس کا چاند کا ہے نہ ہو, کالا تلوا کیوں نہ ہو, توا کا پلٹا لو حصہ, بھلے دولہا ویسے کہنا ہو مگر مہرارو ایک دم خوبصورت ایسی چاہیے. پڑھی لکھی نہ ہو کوئی بات نہیں, قرآن نہیں پڑھتی کوئی بات نہیں, نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں, مگر خوبصورت. یہ نہ ڈھونڈتے ہو آج. خوبصورتی کے ساتھ اگر 2 منزلہ والی 3 منزلہ والی ہو تو اور بات بن جائے.
ताकि कुछ ले करके भी आ जाए। आज ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी तलाश है, मगर कुर्बान जाओ। अब हज़रत अब्दुल्ला सुमई इतना ऐब बताने के बाद, इतनी कमियां बताने के बाद कहते हैं तुम्हें उससे निकाह करना होगा। अगर निकाह करोगे तो माफ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। हज़रत अबू सालेह गौसे पाक के वालिद गिरामी दिल में सोचने लगे, या अल्लाह ये कैसी खातून है, निकाह करूंगा जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, जिंदगी भर उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, मगर माफी का सवाल है। 4 दिन की जिंदगी है, को कट जानी है, 4 दिन के बाद तो सबको मौत आनी है, मगर यहाँ से जाने के बाद वहाँ अगर माफी ना मिली, अल्लाह ने कहीं जहन्नम का रास्ता दिखा दिया, क्या मुंह लेकर के जहन्नम में मैं हमेशा हमेशा रहूंगा। हाँ कर दी, मैं करने को तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह निकाह हो गया। अब हज़रत अब्दुल्ला सुमई है, निकाह पढ़ा दिया। निकाह होने के बाद जब खिलवत का वक्त आया, जब एक मियाँ बीबी आपस में मुलाकात का वक्त आया, हज़रत अबू सालेह को इजाजत मिली हज़रत अब्दुल्ला सुमई से कि जाओ फला कमरे में तुम्हारी बेगम मौजूद है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। अब हज़रत अबू सालेह गौसे पाक के वालिद, तवज्जो चाहता हूँ, गौसे पाक के वालिद जैसे कि अंदर जाते हैं, दरवाजे को खोला, पहला कदम रखा है, अंदर से आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम। क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैकुम। आप सुनी, उनकी बीवी फौरन खड़ी हो गई। आज तो अपने अबू सालेह के होश का ठिकाना ना रहा, होश उड़ गए। या अल्लाह माजरा क्या है, कहीं दूसरे कमरे में तो नहीं घुस गया। भागे भागे वापस आए, हज़रत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में गौसे पाक के नाना से फर्ज करते हैं कि ए अब्दुल्ला सुमई मामला क्या है? अरे आपने तो कहा था गूंगी है, लंगड़ी है। मैं जैसे कि दाखिल हुआ, खड़े होके सलाम किया, कहीं दूसरे कमरे में तो नहीं गया या किसी और के साथ निकाह हो गया। अब हज़रत अब्दुल्ला सुमई गौसे पाक के नाना बयान फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ और बहनों, आज दिन रात चुगली करने से हमें फुर्सत नहीं मिलती, गुनाह करने से हमें फुर्सत नहीं है, बच्चों को अपने दीनी तरबियत देने की हमें फुर्सत नहीं। आज दिन रात हमारे गाने में गुजरते हैं, दिन रात हमारे गुनाहों में गुजरते हैं। हज़रत अब्दुल्ला सुमई गौसे पाक के नाना फरमाते हैं, ऐ बेटा अबू सालेह, मामला ये है कि मैंने जो कहा था बेटी गूंगी है ना, वो आज गूंगी इस एतबार से है कि उसने आज तक कभी गलत बयान ही नहीं किया, गुनाह भरे जुमले ना कहे, आंखों से अंधी इसलिए कहा कि उसने आज तक कभी गुनाह के मनाजिर न देखे, कानों से बैरी इसलिए कहा उसने आज तक कोई गुनाह भरे जुमले न सुने, मैंने हाथ की लूनी इसलिए कहा कि उसने अपने हाथों से कभी गुनाह का काम अंजाम न दिया, लंगड़ी इसलिए कहा कि उसके कदम कभी गुनाहों की तरफ रग़बत नहीं किए, कभी माइल न हुए। इस एतबार से मैंने उसे ये तमाम के साथ बयान किया था, वो इस तरीके से गुनाहों से पाक है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनते हैं, दिल मचल जाता है। ऐ समदार खुद के सुन्नी गय्यूर मुसलमानों, ईमान के साथ बताओ कि जब बाप इतना नेक है, एक सेब की खता को बख्शवाने के लिए सालों खिदमत करके और ऐसी औरत से निकाह करे, सुनने के बाद वो औरत कितनी पाक है कि जिसने कभी गुनाह न किया हो। यकीनन जब माँ बाप इतने नेक हुआ करते हैं ना, तब जाकर के औलाद खूबसूरत। आज हमें तालीम की ज़रूरत है, आज हमें तालीम की ज़रूरत है, और इल्म हासिल करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं प्यारे, उम्र नहीं होती, कभी भी इल्म सीखा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ मेरी वालिदा माजिदा, सुभान अल्लाह। इस उम्र में आने के बाद भी हम और आप बचपने में हिम्मत आ जाते हैं, नौजवानों से कहो बस 5 मिनट, नौजवानों से कहा जाए पढ़ लो, दीन की तालीम सीख लो, तो कहते हैं हजरत अब का मदरसा में जाए, उम्र चली गई। बुजुर्गों से कहा जाता है कि नमाज पढ़ते हो दुआए कुनूत याद कर ले, 4 सूरा याद कर ले, सूरह फातिहा याद कर ले, कहते हो हजरत फुर्सत नहीं मिलती, हम पढ़ नहीं सकते, दिमाग काम नहीं करता। अल्लाह अगर दिल में अगर सच्ची और पक्की नीयत हो जाए, पक्का इरादा हो जाए ना, तो आसमान भी बंदा छू सकता है, बुलंदी हासिल कर सकता है। मेरी वालिदा माजिदा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में आकर के कायदा बगदादी से लेकर के पूरे अम्मा पारा तक का सफर मुकम्मल किया। बस चंद दिनों में इंशाअल्लाह कुरान की नेमत से मालामाल हो जाएंगी। हमें और आपकी इबरत लेने की जगह है प्यारे, हमें चंद सूरह याद नहीं होती, आलिमों के पास जाकर बैठा करो, आलिमों की सोहबत में इख्तियार किया करो। अब भी वक्त है कुछ सीख करके, कुछ ले करके अल्लाह की बारगाह में जाओ, वरना
वरना उस बारगाह से पूछ लिया गया क्या ले करके आए हो, खाली दामन रहेगा, गुनाह रहेंगे, अफसोस के सिवा कुछ ना रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको हिदायत नसीब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।